إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی زندگی میں مال و دولت کو، عزت اور شہرت کو کامیابی سمجھ لینا اور اپنی ساری کوششوں کو اسی کے حصول میں، اسی کو پانے میں لگا دینا، یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ نادانی ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی پسند والی زندگی جیے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چین و سکون سے دنیا میں بھر دے اور آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دے۔ کامیابی یہ ہے، لیکن اس کامیابی کو پانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ تو ہم نے ایک اجمالی طور پر ایک موٹی بات دیکھی، ایک موٹا اصول دیکھا، وہ یہ کہ انسان اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو چھوڑے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کریں، اس کو تسلیم کریں اور اپنی عملی زندگی میں اس بات کو لائیں جو اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، جو علم اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق جینے والا بنے۔ اس لیے کہ جب تک کہ انسان جیتا نہیں ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تب تک کہ نتائج آتے نہیں ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا کھاتا نہیں ہے، اس کو فائدہ ہوتا نہیں ہے، لہذا دوا کھانی پڑے گی۔ صرف دوا کا جاننا شفا کا طریقہ نہیں ہے۔ جب دوائی کھاتا ہے انسان اور جیسے ڈاکٹر نے بتایا ویسا کرتا ہے، تب جا کے اللہ کی توفیق سے اس کو شفا ملتی ہے۔ تو ایک اجمالی خاکہ ہم نے دیکھا جو کامیابی کے لیے ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے ایک ایک چیز اس میں دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے، کامیاب زندگی پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایمان و عمل ہم نے دیکھا، لیکن ایمان و عمل کی تفصیل کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اپنے ایمان کو شرک سے پاک کرے، اس کی زندگی میں توحید ہو۔ خالی اللہ کو مان لینا کافی نہیں، اللہ ہے، یہ عرب کے مشرکین بھی مانتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی عرب کے مشرکین مانتے تھے، پالنے والا، کھلانے پلانے والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، یہ بھی عرب کے مشرکین مانتے تھے۔ اگر ہم تفصیل میں جائیں گے پورا خطاب ہمارا اسی پہ ہو جائے گا، علماء نے تفصیل سے اس کو بتایا ہے۔ مشرکین عرب اللہ کو رب مانتے تھے اور سب سے بڑا مانتے تھے۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو رب مانے، لیکن اسی کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ کے سوا معبود کا مقام کسی اور کو نہ دے، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہی کو معبود برحق تسلیم کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ بات تھی اور آپ نے دعوت دیتے ہوئے اسی میں کامیابی کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس جاتے، انہیں دعوت دیتے، تو آپ ان سے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو، یہ بات کہو،
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عربی زبان میں کامیابی کے لیے فلاح، نجاح یا فوز اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہاں کہا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کب کامیاب ہو جاؤ گے؟ جب تم اس بات کا اقرار کرو گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سچا معبود اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ نہ نبی کو پوجا جائے جیسے عیسائی کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو رب کسی نے بنایا، کسی نے معبود بنایا، یا جیسے مشرکین کرتے تھے، نیک لوگوں کو ان کے بت بنا لیے تھے، یا ان کی قبروں پر بیٹھے رہتے تھے۔ لات وغیرہ کے بارے میں یہی بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سلف سے بھی آئی ہے کہ اس کی قبر پر لوگ بیٹھنے لگے۔ ایک نیک انسان تھا جو حاجیوں کو کھلاتا پلاتا تھا، تو مرنے کے بعد میں جب اس کی قبر بنی تو قبر پر لوگ بیٹھنا شروع کر دیے اور اس کی قبر کا طواف اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو اسی طرح سے چاند ستاروں سے اعتقاد رکھنا کہ ہماری زندگی کے فیصلے یہاں سے ہوتے ہیں، فلاں جگہ چاند ہے، نکاح صحیح نہیں ہے، فلاں جگہ ستارے ہیں، ستارے گردش میں ہیں، کیا چل رہا ہے بھائی، سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ نہیں، کیا کروں، ستارے گردش میں ہیں۔ ستارے سبھی کے گردش میں ہیں، ہماری تقدیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے سارے ستاروں کو گردش میں رکھا ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا، فائدہ نقصان، کامیابی ناکامی، خوشی غم، کچھ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سارے ستارے سیارے سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں اور آربٹ میں گردش کر رہے ہیں، اس کا ہماری تقدیر سے لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن آدمی مانتا ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے، فائدہ نقصان والا ہے۔ یہ سب شرکیات ہیں۔ اللہ ہی کی عبادت کرے، قبروں پہ جا کے سجدے کرنا، اللہ والوں سے دعائیں کرنا، ان کے نام کی نظر نیاز کرنا، ان کے نام سے یا ان کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا، یہ سارے کام شرکیہ کام ہیں۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان صرف اللہ کو مانتا نہ ہو، بلکہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں شرک سے محفوظ رہنے کا اہتمام ہو، وہ شرک نہیں کرے، وہ توحید پہ جیے، وہ ایک اللہ کو معبود کا مقام دے، کسی اور کو نہیں۔ نبی، ولی، فرشتے، جنات، پیڑ پودے، پتھر، قبریں، چاند ستارے، سورج، تعویذ، گنڈے، دھاگے، ناڑے، پلیتے، ساری چیزیں ہیں، کسی کو نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا معبود ہے۔ اللہ کا مقام کسی اور کو نہ دے، وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے لیے عبادت کرے، توحید کا اہتمام کرے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ کامیاب یہاں اس کے بغیر تو کامیابی کا تصور ہی نہیں ہے، یہ تو بہت بنیادی چیز ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھیے کامیابی کا بالکل الٹا، اے نبی آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی اس بات کی وحی کی جا چکی ہے، یہ میسج بھیجا جا چکا ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، فیلئر، سکسیسفل نہیں، کامیاب نہیں، ناکام، برباد لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ تو معلوم ہے کہ شرک انسان کو برباد کرتا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقات کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے۔ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اگر زندگی میں شرک ہو۔ تو کامیاب ہونے کے لیے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے، اللہ رب العالمین کے ہاں اونچا مقام پانے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے توحید ضروری ہے، توحید کے بغیر نہیں۔
لیکن توحید میں پھر بعض اوقات انسان غلو بھی کرنے لگتا ہے اور انحراف کے راستے پر بھی نکل جاتا ہے کہ انسان توحید کے نام پر اللہ کی صفات کا انکار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، انسان بھی سمیع بصیر ہے، تو اگر ہم اللہ کو سمیع اور بصیر مانیں گے تو انسان جیسا مان لیں گے تو نہیں مانتے ہم اس کو۔ بعض فرقے ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کی پاکیزگی کے عقیدے کے تحت اللہ کی صفات ہی کا انکار کر دیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کچھ نہیں، کوئی نہیں، ہاں وہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ بندے کا سننا دیکھنا محدود ہے، اللہ کی طرف سے یہ صلاحیت اس کو دی گئی ہے، پھر بھی وہ لمیٹڈ ہے، دور کی سن نہیں سکتا، اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اور اللہ کی صفات اللہ کی صفات ہیں۔ بندے کی صفات مخلوق ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے، اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے، وہ خود ایسا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں اعتقاد صحیح رکھے، شرکی عقیدہ نہیں، توحید والا عقیدہ۔ لیکن بعض اوقات اس میں کیا ہوتا ہے، سیاسی ذہن کے تحت توحید کی 3 قسمیں تم لوگ مانتے ہو، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ایک اور ہے جو تم لوگ نہیں کرتے ہو۔ کیا ہے وہ؟ توحید حاکمیت۔ یہ چوتھی قسم کرنے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ اللہ تعالی حاکم ہے، ان الحکم الا للہ۔ دیکھیے اسی آیت کے ضمن میں خوارج گمراہ ہوئے، آیت صحیح ہے، ان کا فہم غلط تھا۔ انہوں نے اسی آیت کے ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کیا، حضرت معاویہ کی طرف سے ایک شخص جو بھی ہو اور ہماری طرف سے ایک بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں، صلح ہو گئی، دشمن ہو گئے خوارج۔ یہ کیسے؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا۔ انہوں نے حکم اپنے طور پر بنا لیے، اللہ کے دین کے معاملے میں انہوں نے کیسے کیا؟ یہ کافر۔ تو بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ تو توحید حاکمیت الگ بنا لی، کہا تم لوگ 3 توحید مانتے، چوتھی نہیں مانتے۔ علماء نے کہا توحید حاکمیت الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں، توحید حاکمیت اگر یہ توحید ہے، یہ توحید حاکمیت توحید ربوبیت اور الوہیت کا ہی حصہ ہے، الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں اس کو۔ سبھی تو مانتے ہیں مسلمان، اور عقیدے کا حصہ ہے کہ کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے، وہ رب ہے، ساری کائنات میں اس کا فیصلہ چلتا ہے، اور شریعت کی جتنے احکام ہیں، حلال اور حرام کا حق کسی کو نہیں ہے۔ بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی اس تقسیم کو تسلیم کریں اور اس کے تابع ہو جائیں، یہ عبودیت کا حصہ ہے، یہ توحید الوہیت کا حصہ، الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو بنایا تاکہ مسلمان حاکموں کو کافر قرار دیں۔ علماء نے یہی کہا کہ الگ سے بنانے کی ضرورت کیوں؟ اس کی آڑ میں تکفیر کا کام انجام دیا جائے، یہ حاکم کافر، وہ حاکم کافر، اس لیے کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان کم علمی کی وجہ سے غلو کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں، موجودہ دور تکفیر کا دور ہے، سیاسی حالات کے بگاڑ کی وجہ سے بعض اوقات مسلمان ڈسکس کرتے کرتے اتنی دور نکل جاتا ہے کہ مسلمان حکام کو بھی کافر قرار دیتا ہے۔ نہیں، آدمی کافر ہوتا ہے اللہ کی حرام کو حلال کرنے سے، لیکن اگر وہ عملاً ایک غلط کام کرے، حرام کام کرے، اس سے وہ گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں۔ اس کو فرق کو یاد رکھیے۔ تکفیر کافر ہونا استحلال سے ہوتا ہے، یعنی کوئی کہے کہ شراب میرے لیے حلال ہے، اپنے لیے حلال کر لے اس کو، حرام نہیں مانے اس کو، کیا جاتا پینے میں، استحلال سے کافر ہوتا ہے۔ لیکن کوئی پی رہا ہے شراب تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں۔ چوری، پھر تو سارے گناہگار کافر ہو جائیں گے، سارے گناہگار کافر ہو جائیں گے؟ نہیں،
گناہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، اس کو حلال سمجھنے سے کافر ہوتا ہے. تو یہ فرق یاد رکھیں. تو توحید کا اہتمام زندگی میں ہو، لیکن اس کے لیے صحیح انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری، ورنہ اپنے طور پر آدمی کچھ بھی عقیدہ بنا لے اور اس کی بنیاد پر سب کو کافر اور مشرک قرار دینے لگے، ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں اس کے ضمن میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی قرار دی توحید میں، اور آپ کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. امام احمد نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنے اور مانے. صرف عقیدہ صحیح کرنا کافی نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ میں انسان کے مزاج میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابع داری ہو، وہ منمانی زندگی نہیں گزارے. میں آزاد ہوں، دس از مائی لائف. انگلش بولنے سے صحیح ہو جاتا سب. پڑوس کی ملک میں آپ دیکھیے آزادی بڑی، عورتیں کیا کہنے لگیں؟ میرا جسم میری مرضی. کیسے تیری مرضی؟ جسم تیرا کب ہوا؟ ہاں تیرا کب ہوا؟ وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. جسم تیرا اپنا نہیں ہے، تو نے تھوڑی نہ پیدا کیا اپنے آپ کو. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یوں ہی بن گئے اپنے آپ یا خود اپنے خالق ہیں؟ نہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے ساری حرکتیں جو کچھ کرتے ہو ساری صلاحیت اللہ نے دی ہے. تمہارے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے. یہ کیسے کہ میرا جسم؟ اللہ نے تمہارے تابع اس کو کیا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کی پراپرٹی ہے، تمہاری نہیں ہے. تمہاری ماتحتی میں دیا ہے تاکہ تم اللہ کا حق اس میں ادا کرو. اسی لیے جب عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب کہا کہ میں روزانہ رات میں پوری رات تہجد پڑھوں گا اور ہر دن روزہ رکھوں گا، آپ نے منع کیا اور آپ نے کہا تم ایسا کرو گے آنکھیں اندر چلی جائیں گی اور جسم لاغر ہو جائے گا. اور آپ نے کہا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے. الٹا ہے معاملہ، جسم کا تیرے اوپر حق ہے، یعنی تو اس میں اللہ کا حکم پورا کرنے کا مکلف ہے. اس کو تو تعذیب نہیں دے سکتا ہے، اس کو برباد نہیں کر سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو قتل کر سکتا ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مار مت ڈالو. سوسائڈ نہیں کر سکتا آدمی. میری مرضی کر سکتا نہیں، میری جان میری مرضی کر سکتا کوئی؟ تو انسان اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا ہے. تو ہم ایسا نہیں کہ میری مرضی، نہیں، میرے رب کی مرضی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو ہمارے سارے افعال جو ہیں اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، رسول کے حکم کے تابع ہونا چاہیے. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا بتانے کے لیے اللہ چاہتا کیا ہے. اللہ کی مرضیات کی توضیح، اللہ کی پسند کو سمجھانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تیری مرضی نہیں چلے گی، تجھ کو اپنی مرضی سے نہیں جینا ہے، تجھ کو اپنے رب کی پسند سے جینا ہے. تو حکم ماننے والا بنے. تو غلام ہے، آزاد نہیں ہے. تو کب سے سمجھ لیا تو آزاد ہے؟ تو آزاد نہیں ہے، تو تابع ہے. تیری پوری زندگی تو پھیپڑوں کی بجائے دل سے سانس لے سکتا؟ کوئی کہا میری مرضی، نہیں، تو پابند ہے. تو پابند ہے. آنکھ کی بجائے کان سے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، تو پابند ہے. اللہ نے تجھ کو ڈھالا ہے ایسے ہی، تو پابند ہے. تو پوری زندگی میں پابندی کو مان، اللہ کے حکم کو مان، اللہ کی مرضیات کو مان. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما.
فوزن عظیما، کا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، زندگی میں تقوی ہو، کامیابی یہاں سے شروع ہوتی ہے، برائی سے بچنے کا مزاج۔ وقولوا قولا سدیدا، دل میں تقوی اور زبان میں سچائی، قول سدید جس میں انحراف نہ ہو، ڈیویشن نہ ہو، غلط بات نہیں، صحیح بات، سیدھی بات، دھوکے والی بات نہیں، ٹیڑھا جا کے ہاں کنفیوز کر رہا لوگوں کو، جھوٹ تلبیس نہیں، دھوکہ نہیں، خیانت نہیں۔ اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات بولو، دل میں تقوی، زبان میں صداقت، سچائی۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہاری زندگی میں سدھار لائے گا، تمہارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور تمہاری زبان صحیح بولے، سچ بولے، اچھی بات بولے، خیر کی بات بولے، برائی سے بچنے لگے، تمہاری زندگی سدھر جائے گی۔ زندگی کے بننے میں زبان کا دخل ہوتا ہے اور زبان کے صحیح ہونے میں دل کا دخل ہوتا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ آخر میں کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، فرما برداری کریں، حکم پورا کریں، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ بہت عظیم الشان کامیابی کا پانے والا ہو گیا۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے یہ، پیسے مل گئے، جاب مل گیا، شیلڈ مل گئی، مومنٹو ملا تو خوش ہو جاتا آدمی، آج نام آ گیا اخبار میں تو خوش ہو جاتا، چاہے کہ 5ویں صفحے پہ کونے میں نیچے کیوں، باٹم میں کیوں نہ ہو، کٹ کر کے رکھتا اس کو سنبھال کے۔ کامیابی اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کی مانے، رسول کی مانے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بہت عظیم شان کامیابی پالی ہے۔ چھوٹی موٹی کامیابی نہیں، بڑی کامیابی یہ ہے، وہ رب العالمین ہے۔ جس نبی کو اس نے بھیجا تمہارے پاس وہ سارے نبیوں کے سردار ہے، بڑے کی مان کے بڑا بنتا آدمی ہے۔ بھئی کوئی چپراسی کا فرما بردار ہے، اس کا لیول کیا ہوگا؟ اور جو بادشاہ کی ڈائریکٹ اوپر سے حکم ہم کو آتا ہے، اس کا اس کا نہیں مانتے ہم بادشاہ کا حکم، شاہی فرمان کے حساب سے ہم چلتے ہیں، میرے اوپر کوئی اور نہیں ہے، ڈائریکٹ اوپر سے منترالیہ سے مجھ کو آتا، بولتا ہے نا آدمی، ہاں بیچ میں کوئی نہیں ہے، میرے اوپر کوئی سپیریئر نہیں ہے، ایک ہی ہے بس، ڈائریکٹ رپورٹ کرتا میں۔ اچھا، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، جو جتنے بڑے کی مانتا ہے اتنا زیادہ عزت دار بنتا ہے۔ تو کس کی مانتا ہے تو؟ نفس کی، شیطان کی، خاندان کی، سماج کی، اپنے کریئر کی، بیوی کی، بچوں کی، کس کی بات مانتا ہے؟ ایسا کرو تو کرتا ہے، شرکیات، کفریات سماج کی وجہ سے کرتا ہے، سب لوگ کر رہے نا تو میں بھی کرتا ہوں، نکاح میں خرافات کرتا ہے، سب تو کرتے ہیں، گھر والے ناراض ہو جائیں گے، بیوی روٹ جائے گی، بچی کی شادی ہے، ڈھول تاشا تو ہونا چاہیے، ناچ گانے ہونا چاہیے، نہیں تو ناراض ہو جائیں گے رشتہ دار، دور دور سے آئے ہوئے ہیں شادی کے لیے، انٹرٹینمنٹ ہی نہیں، شادی کی جنازہ ہی ہے، تو کیا کریں گے؟ اس کو تھوڑا آرکیسٹرا بھی رکھیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے میوزک سے، اس طرح کی بے حیائی سے منع کیا ہے، لیکن لوگوں کو بھی تو دیکھنا پڑتا نا، تو نے کس کا فرما بردار ہے؟ تو اللہ کا، اس کے رسول کا، یا سماج کا اور خاندان کا اور لوگوں کا، شیطان کا، نفس کا؟ کامیاب اگر ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بننا پڑے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70-71۔ یہ ریفرنسز میں دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جا کے تفسیر گھر پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے کامیابی کا ذکر کیا ہے، فوزن عظیما، فوز کامیابی کو کہتے ہیں، عظیم بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور آپ کا دفاع، آپ کے مقصد میں آپ کی مدد۔
کہ زندگی میں اسوہ آدمی کس کو بناتا ہے، کہ میں کس کو دیکھ کے چلوں، میرا آئیڈیل کون ہے؟ فلم سٹار۔ نوجوانوں کو آپ دیکھیے، بال اگر یہاں سے یہاں چلے گئے تو اس کے بھی چلے جاتے ہیں، یہاں چلے گئے تو اس کے بھی چلے جاتے ہیں، کبھی آگے سے بڑھا دے گا، کبھی پیچھے سے بڑھا دے گا۔ جیسا ٹرینڈ چل رہا ہے ویسا میں بھی کر رہا ہوں۔ کبھی پجامہ پینٹ اتنا نیچے چھوڑ دے گا کہ پورا گاؤں کی صفائی کر کے آئے گا فری میں، اور کبھی اس کا جو محبوب ہے فلانا ہیرو فلم کا سٹار ہے، اس نے اوپر لے لیا تو یہ بھی اوپر لے لے گا، گھٹنے تک چلا گیا تو اس سے اوپر چلا جائے۔ بھائی محبوب کی فالو کرنے میں تو کامیابی ہے نا۔ تیرا محبوب کون ہے؟ فلم سٹار ہے، فٹ بال پلیئر ہے، کوئی سیاست داں ہے کہ جیسا وہ رہتا ویسا میں بھی رہوں گا، ایسا کرتا وہ پہنتا تو میں بھی ایسا کرتا، پین یہاں لگاتا تو میں بھی پین یہاں لگاؤں گا، گلاب کا پھول بھی لگاؤں گا، چاچا نہرو۔ آدمی فالو کرتا ہے اس کو جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ تیرے قلبی جذبات کی شخصیت سے مربوط ہیں۔ کون تیرے نزدیک سب سے بڑی شخصیت ہے؟ صرف باتوں میں ہے، نعروں میں ہے، یہ واقعی زندگی میں بھی؟ تو فالو کس کو کرتا ہے؟ اگر واقعی تیرے دل میں سچا یقین ہوتا کہ اچھی زندگی یہ ہے اور ایسا جینے میں سکون اور کامیابی ہے، ویسا تو بھی جیتا ہے۔ کیا تیرا یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحیح زندگی ہے؟ تیری زندگی میں آنا چاہیے رسول کی تعلیمات کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس رسول پر ایمان لے آئے۔ نمبر 1، رسول کی بات کا انکار نہیں کرنا۔ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، عقل کے خلاف ہے، درایت کے خلاف ہے۔ بہت درایت والا عقل ہے تجھ کو، عربی ڈھنگ سے معلوم نہیں ہے، اصول حدیث معلوم نہیں ہے، اصول فقہ تجھ کو معلوم نہیں ہے، اور حدیث کا صرف عقل کی بنیاد پر انکار کرتا ہے۔ نہیں، صحابہ کو مجروح کرنا زیادہ، راوی کو مجروح کرنا زیادہ بہتر ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ کیا وہ گستاخی؟ تیری عقل میں وہ گستاخی ہے۔ تو مغربی تہذیب سے متاثر اس لیے تجھ کو غلط لگ رہا ہو، وہ غلط نہیں ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، رسول کی باتوں میں شک کرنے لگ جاتا آدمی، کبھی سائنس کی وجہ سے، کبھی عصمت رسول کے نام پر۔ رسول کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، یہ مانیں گے حدیث کو تو، کیونکہ یہ بات غلط ہے۔ کون طے کیا غلط ہے کہ صحیح ہے؟ پھر قرآن کی کتنی باتوں کا انکار کر دے گا آدمی، صرف اس وجہ سے کہ عقل میں نہیں آتی ہے، یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے مجھ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا، اس پر ایمان رکھنا، یہ صحیح ہے۔ مجھ کو نہیں سمجھا، کوئی بات نہیں، ڈاکٹر کی سب سمجھتی، ڈاکٹر کی کتنی باتیں سمجھتی بتائیے؟ آپ کو یہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا، سر میں چوٹ آئی ہے اور پیٹ کا بھی سونوگرافی بھی کرنے بول رہا ہے ڈاکٹر، نہیں سمجھ میں آتا بعض اوقات، لیکن ڈاکٹر جو بول رہا ہے، ڈاکٹر ہے بھائی، انگلینڈ میں پڑھا ہے، یہاں وہاں کا نہیں ہے، لوکل نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ہے، تو جو بول رہا ہے وہ کرو، ڈاکٹر کی سننے میں بھلائی ہے، اس کی بات پر اتنا یقین ہے۔ اور رسول ذرا سا عقل کے خلاف چلا جائے انکار کر دیتا ہے، نہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں، اس کی ساری باتوں کو سچ مانیں، وَعَزَّرُوهُ، اس کا دفاع کریں، اس کی شان میں کوئی گستاخی کریں، اس رسول کی عزت کا دفاع کریں، وَنَصَرُوهُ، اور اس رسول کے مقصد میں، اس کی دعوت میں اس کی مدد کریں۔ عزرو دفاع کرنا، نصرو مدد کرنا۔ جو لوگ ایسا کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کریں، اس کو فالو کریں، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیا کریں؟ ایک، رسول کی باتوں کو مان لیں، سب صحیح، پھر اس کا دفاع کریں۔ آج بدقسمتی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کچھ بول دے، ہم لوگ شور شرابہ تو بہت کرتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہر چیز کا حل پروٹیسٹ ہے،
پروٹیسٹ کرو. کتنے دن؟ 2-3 دن بس ہوا نا. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کیے نہ دے سکتا، کچھ تو کیے، چلو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے. لیکن کیا آپ کے پاس اس نے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، عام انسان تک جو بات پہنچی ہے اس کو دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے کہ وہ پڑھے؟ ٹھیک ہے ہمارے رسول ایسے نہیں تھے، ایسے تھے، اس کے بارے میں آپ کی تیاری کیا ہے؟ عالموں نے کتابیں لکھی، اس کے نام بھی آپ کو معلوم نہیں. کوئی آدمی بولے بھائی میں میڈیا میں رسول کے بارے میں غلط بات، ہمارے نبی ایسے نہیں تھے. کیسے تھے ذرا بتاؤ؟ وہ علماء سے پوچھنا پڑے گا. تجھ کو خود تیرے رسول معلوم نہیں ہے اور تو امید رکھتا ہے کہ دوسرے غلط نہ مانے. ٹھیک ہے بھائی، تم کو توفیق نہیں ملی جاننے کی، مجھ کو جاننا ہے، کون سی کتاب پڑھوں بتاؤ ذرا. دیکھنا پڑے گا، ہم کو کتاب بھی نہیں معلوم. الرحیق المختوم نام لینے والے بھی کتنے صحیح ہے بتائیے. یا اس طرح کی اور کتابیں کتنی ساری ہیں. کہاں ہمارے پاس لٹریچر ہے کہ ہم کسی کو دیں تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے؟ تو ہم رسمی کام کچھ کرتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دے دیتے کہ ہم نے کچھ کیا. نہیں، کام ایسا ہونا چاہیے جو نتیجہ خیز ہو، پروڈکٹیو ہونا چاہیے، اس کا ریزلٹ کچھ ہو. یوں ہی کچھ بھی کر دیا. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور اس رسول کے مقصد میں اس کی مدد کی. دعوت میں جو مقصد لے کر آئے اس مقصد میں آپ کی مدد کی، علم کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے اس دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کی. اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو اس رسول کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے، قرآن. اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. قرآن کی پیروی کرنا اور قرآن کے ساتھ سنت اپنے آپ ملحق ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت ضروری ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت کی کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے کیا نازل ہوا ہے. تو رسول کے ذمہ تھا قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت بھی ضروری ہے، اس کی پیروی کی، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. آج ہم میں سے کتنا بڑا طبقہ ہے جو قرآن سے محروم ہے، کتنا بڑا طبقہ ہے جو ابھی بھی رومن میں قرآن پڑھتا ہے، عربی پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. کیوں؟ ٹائم نہیں ہے، اتنا بزی، یا ضروری نہیں ہے یہ، اتنا غیر ضروری قرآن پڑھنا. لیکن قرآن کے بارے میں کوئی کچھ بول دیں تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. ہمارے قرآن کو برا نہیں بولنا، چاہے ہم پڑھتے نہ ہوں، چاہے سمجھتے نہ ہوں، چاہے فالو نہ کرتے ہوں، لیکن ہے وہ ہمارا، تو ہماری وجہ سے وہ عزت والا ہے یا اس کی وجہ سے ہم عزت والے ہیں؟ ہمارا اس لیے نہیں بولنا، دوسرے کا ہوتا تو. یعنی ہم اپنی ایگو کی وجہ سے قرآن کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا واقعی ایمان کی وجہ سے، اس کے عظیم ہونے کی وجہ سے؟ اگر واقعی اس کو ہم واقعی عظیم مانتے تو پڑھتے کیوں نہیں؟ پھر رات دن ہم اخبار پڑھ رہے ہیں، واٹس ایپ کے میسیجز پڑھ رہے ہیں، فیس بک کے لمبے لمبے پوسٹ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں ہے؟ ضروری نہیں سمجھتے اس کو، اور فالو کرنا تو اس کے بعد ہے. کیوں؟ اسے زندگی ہماری ہے، لیکن قرآن کو کچھ بولنا نہیں ہے. کوئی اگر آگے بول دے قرآن مت پڑھو، ضروری نہیں پڑھنا، فائدہ نہیں کچھ پڑھنے میں، نعوذ باللہ، مسلمان کھڑا ہو جائے گا ایک دم. لیکن اس سے پڑھنا چاہیے کیا؟ ہاں، تو پڑھتا لاسٹ ٹائم کب پڑھا تھا؟ تو بتا سکتا ہو؟ سوچئے. کوئی آ کے بول دے قرآن سمجھ جیسی کتاب نہیں ہے، اس کو نہیں سمجھنا چاہیے، غصہ. لیکن خود کتنا سمجھتا ہے اس کو؟ نہ ترجمہ، نہ تفسیر، نہ کچھ. یہ حال ہے مسلمان کا. مسلمان جذباتی مخلوق ہے، بڑا طبقہ، سب نہیں، بڑا طبقہ جذباتی ہے، لیکن وہ کسی لمبے گول کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ کام نہیں کر سکتا. وہ بس جذبات میں بھڑکنا جانتا ہے. اچھا، اس کا فائدہ دشمن بہت اٹھاتے ہیں. مسلمان ایک ایسی مخلوق ہے جس کا بٹن کوئی بھی دبا سکتا. 1-2 مہینے اپنے آپ لے لیتے، وہ کئیوں جیل میں جا کے بیٹھ جاتے، توڑ پھوڑ ہوتا، نام بدنام ہوتا، میڈیا میں خراب ہوتا، سب کچھ ہو جاتا، بس وہ فیمس ہو جاتا جس نے کیا، اور اس کو سیکیورٹی مل جاتی ہے.
لیکن مسلمان شور شرابہ کرتے رہ جاتے ہیں اور پھر کچھ وقت کے بعد ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے اور ان کو ہمیشہ کام پہ لگائے رکھتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں، آپ کا دفاع واقعی صحیح ڈھنگ سے کریں، آپ کی مقصد میں آپ کی مدد کریں اور ہم اس کو فالو کریں جو آپ کے ساتھ آیا ہے، صرف باتیں نہیں، واقعی ہماری زندگی میں ہم تابع ہو جائیں اس علم کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 157 ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر دل سے راضی رہیں، ہمارے دل میں اس کے لیے اپوزیشن نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون۔ دونوں لفظ اللہ نے ان آیتوں میں ذکر کیا۔ آیت نمبر سورہ نور کی آیتیں ہیں یہ، آیت نمبر 51 اور 52 51 52۔ کیا فرمایا؟ انما كان قول المؤمنین، ایمان والوں کا سٹیٹمنٹ، ان کی بات تو یہی ہوتی ہے، اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے کہ ان کے آپسی اختلافات میں فیصلہ کریں۔ کوئی بھی ایشو ان کا زمین کا ہے یا شادی بیاہ کا ہے یا کوئی اور مسئلہ زندگی کا یا عقیدے کا ہے یا عبادات کا ہے، صحیح غلط کی تمیز کا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ دیکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے، وہاں سے فیصلہ کیا آتا ہے؟ جب ایمان والوں کو، سچے ایمان والوں کو بلایا جاتا ہے، کرائٹیریا لیکن کیا ہے؟ فیصلے کی بنیاد کیا ہے؟ باپ دادا، سماج، میجورٹی، سائنس، ماڈرن نالج، انٹیلیجنس، فلسفی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کیا بولتے ہیں یہ دیکھیں گے، آؤ اس کے حساب سے ہم سب مانیں گے۔ تو بولتا نا تو صحیح، تو بولتا نا تو صحیح، ایک کام کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول جو بولیں وہ صحیح، اس بنیاد پر ہم آپس میں ایک دوسرے کا فیصلہ کریں گے کون صحیح۔ ایمان والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان کی بات یہ ہوتی ہے ہم سنیں گے اور ہم مانیں گے، ہم سنتے ہیں اور ہم سننے سے انکار نہیں کریں گے، ہم کو سننا ہی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح کیا کریں گے؟ کان میں انگلیاں ڈال دی؟ نہیں سنتے، ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ہم تمہاری بات سنیں گے۔ تو ایک طبقہ ہے مسلمانوں ایسا، ذرا قرآن و حدیث کی بات ہوگی آئیے سنیے، نہیں سننا ہم کو، تم لوگ وہابی ہو، اولیاء سے ہم کو پھیر دو گے، تم گستاخ رسول ہو، تم لوگ نہیں جانتے، وہ لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ان کے لیے دل میں نفرت ہونے کی بجائے شفقت ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ہیں لیکن نہیں جانتے، ان کی ہدایت کے لیے کوشش ہم کو کرنا چاہیے۔ کیا کہا؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان کی بات ہوتی ہے کہ ہم سنتے ہیں اور ہم مانتے ہیں۔ خالی سنتے، سن کے سنی ہو گیا؟ نہیں، سنتے بھی اور فرما برداری بھی کریں گے۔ ہم خالی سنیں گے نہیں، سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا نہیں کریں گے، ہم سنیں گے، ہم سننے سے انکار نہیں کریں گے اور مانیں گے اور اس کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ اطعنا، اس پہ فرما برداری بھی کریں گے، اس کو پریکٹیکلی اس پہ عمل بھی کریں گے۔ ایمان والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، دل سے مانیں گے اور عمل سے بھی اس کی تطبیق کریں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو معلوم ہے کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے لیے آئیں، کہ وہاں سے اگر فیصلہ ہے تو ہم مانیں گے، ہمارے فیور میں آئے، ہمارے خلاف آئے، نہیں ہمارے حساب سے ہوگا تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ ایمان والا ایسا نہیں ہوتا ہے، میرے فیور میں آئے، میرے خلاف آئے، میں مانوں گا۔ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے۔ ہاں میں غلط ہو سکتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔
تو ایمان والے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے کہ وہاں سے جو فیصلہ آئے گا ہم مانیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو جب بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم سنتے ہیں مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایسے لوگ، اس مزاج کے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے ہتھیار ڈال دیں، مان لیں، بات کو تسلیم کر لیں، اپنا جھگڑا چھوڑ دیں، ایکسپٹ کر لیں اس کو، یہ کامیاب ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی فرما برداری کریں، اس کے مطابق عمل کریں، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ سے دل میں ڈریں اور اپنی زندگی میں برائیوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اللہ سے ڈر کے، اللہ کے خوف کی بنیاد پر برائیوں سے بچنے والا بنے، جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، کرنے کے کام کریں اور اللہ کے خوف سے برے کاموں سے بچیں۔ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا اور اس فیصلے پر راضی ہونا۔ آج مسلمانوں میں کتنے سارے ڈسپیوٹس ہیں، ہمارے پیر صاحب بولیں گے تو ہم کریں گے، ان کا فیصلہ صحیح، ہمارے مفتی صاحب ایسے، ہمارے مولانا ایسے، ہمارے فلاں صاحب دادا جان ایسے، ہمارا قبیلہ کنبہ، ہمارا ماننا ایسا ہے، ہمارے یہاں ایسا چلتا، یہ اس میں جی رہے ہم لوگ۔ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے بنائے ہوئے پیمانے ہیں، کرائٹیریا ہیں۔ مومن کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کسی چیز کو ایکسپٹ کرنے کا، کہ بس اس کے آگے کوئی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ، اور اس میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، اس کے دل میں چور نہیں ہوتا کہ ہو سکتا اپنے خلاف بات آئے، بھائی آئی تو آئی، وہ صحیح ہے میں غلط ہوں، مجھ کو کریکٹ ہونا پڑے گا۔ اس کے دل میں ہمیشہ آمادگی ہوتی، چاہے اس کا نقصان اس میں ہو۔ یہ نہیں کہ اگر فتویٰ میرے فیور میں ہے تو چلو کتاب و سنت کی طرف جاتے، مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھیں گے، عالم صاحب سے پوچھیں گے، لیکن اپنے فیور میں آنے والا نہیں ہے تو اپنے کو کورٹ کو ہی جانا پڑے گا۔ آج یہ مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ میرے فیور میں اگر قرآن و سنت کے مطابق آ رہا، دوڑا دوڑا آئے گا، مفتی صاحب دیکھیے ایسا ایسا ہے، فتویٰ دیجیے، کیونکہ معلوم ہے میرے فیور میں ہے۔ لیکن وہی آدمی اگر فیور میں نہیں ہے تو یہاں نہیں آئے گا، کہاں جائے گا؟ کورٹ میں جائے گا، کیونکہ قرآن و حدیث کا فیصلہ میرے فیور میں نہیں آنے والا ہے، مجھ کو کورٹ سے ہی لینا پڑے گا۔ شادی بیاہ کے کتنے مسائل ہیں، نکاح طلاق کے کتنے مسائل ہیں، آپ دیکھیے۔ کیوں گئے مسلمان؟ اس لیے کہ اندر سے کھوٹ ہے۔ ہماری خواتین ہی تو گئی نا، تب جا کے تو قانون طلاق کا تبدیل کیوں کیے؟ ہمارے لوگ گئے۔ دوسروں کو موقع کیوں ملتا ہے؟ ہمارے گھر کے لوگ جاتے ہیں۔ ہم نے تربیت نہیں کی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کی، چاہے اس میں تکلیف ہو، چاہے اس میں بظاہر نقصان دکھائی دیتا ہو، پھر چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جائیداد کا مسئلہ ہو۔ کتنے کیسز ایسے ہیں بہنوں کی جو جائیداد میں حصہ ہوتا نہیں دیا، اب کورٹ میں جا رہے ہو لوگ، اب کورٹ بولے دونوں کو برابر ملے گا، کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو شریعت کے مطابق اگر ملتا ہے اپنے دل کی طرح مان لیں گے، نہیں ملتا ہے تو پھر دوسرے قانون کی طرف جائیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کتاب و سنت کے مطابق جیتا ہے اور اسی کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی طرح سے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جہاں انسان قرآن و سنت کے احکام کو تسلیم کرے، اس کی پیروی کرے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ سلف کا منہج اپنائیں۔ بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا سلف کہاں سے آئے، قرآن حدیث بس ہو گئے نا اپنے کو، ہاں لیکن سمجھیں گے کیسے آپ؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ سلف نے اس کو کیسے سمجھا ہے، اور یہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوه بإحسان والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سورہ
التوبہ کی آیت نمبر 100 اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون، وہ پہل سبقت لے جانے والے ایمان قبول کرنے میں، دین قبول کرنے میں، کون؟ من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار، سب سے پہلے دین پہ آنے میں، دین کی مدد کرنے میں سبقت لے جانے والے کون؟ مہاجر اور انصار، یہ صحابہ ہیں، ہجرت کر کے جانے والے مہاجر اور مدینہ کے انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن باغات میں نہریں بہتی ہیں، اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں، باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر میں کیا فرمایا؟ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو سلف کے راستے پر چلتا۔ سلف کون؟ صحابہ، مہاجر و انصار، ان کے راستے پر چلتا۔ والذین اتبعوہم باحسان، خالی بعد میں ایسا نہیں ہے جو بعد میں آئے ان کے لوگ، وہ بھی نہیں، بے احسان کی قید بتا رہی کہ انہوں نے فالو کیا ان کو، بے احسان بہترین طور پر، یہ نہیں کہ اپنا کچھ بھی مطلب نکال لیا ان کی بات سے، نہیں، صحیح طریقے سے ان کو فالو کیا، اچھے طریقے سے کمال درجے میں ان کی پیروی کی، ذرا بھی دائیں بائیں نہیں گئے، انہی کے راستے پر چلیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ تو معلوم ہے کہ مہاجر و انصار تو آ گئے، والذین اتبعوہم باحسان کون ہے؟ جو ان کے بعد آئے اور انہوں نے بہترین طور پر ان کو فالو کیا، ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی۔ معلوم ہوا کہ مہاجر و انصار کے راستے پر ہی ہم کو چلنا ہے، صحابہ کے راستے پر ہم کو چلنا ہے، اور وہی ہمارے سلف ہے، اور اللہ نے کامیابی کو اس پر معلق رکھا ہے، کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اس پر رکھا ہے کہ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صرف یہ نہ کرے قرآن میری عقل سے میں سمجھوں گا، عربی میں نے پی ایچ ڈی کی ہے تو میرے حساب سے میں سمجھوں گا، نہیں، حتیٰ کہ حدیث بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس حدیث کی تطبیق کیسے کی سلف نے۔ مثلا ایک موٹی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود وہاں پر فلاں دن، عاشورہ کے دن اہتمام کرتے تھے اس کو منانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کہ یہود سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا بہت بڑا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر کیا کیا؟ اس دن روزہ رکھا۔ آپ نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو آپ نے بھی روزہ رکھا، لیکن پھر آخر میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اگر ہم اگلے سال زندہ رہے تو ہم 10 کے ساتھ ساتھ 9 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس کی روایت سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس سے دلیل پکڑ کے بعض لوگوں نے کیا کہا؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا جب فرعون سے نجات ملی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو ہم جیسے انہوں نے عاشورہ منایا، ہم کیا کریں گے؟ 12 ربیع الاول بنائیں گے۔ اب کوئی آدمی بیٹھ کے موٹا موٹا سوچے اس کے اوپر، صحیح ہے وہ بھی نعمت تھی یہ بھی نعمت ہے، جب اس کو انہوں نے منایا تو ہم کیوں نہیں منائے؟ یہ تو بڑی نعمت ہے، سارے نبیوں کے سردار، فرعون سے نجات، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کتنی بڑی نعمت ہے، انسانیت کے لیے نعمت ہے، وہ تو ایک قوم کے لیے نعمت تھی، تو ساری انسان کے لیے نعمت ہے، کیوں نہ ہم بھی اس دن کو منائیں؟ اس طرح سے اگر آدمی سوچے تو اس کا منانا صحیح دکھائی دیتا ہے۔
سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہ حدیث جن صحابہ نے بیان کی کبھی انہوں نے نہیں سوچا اس کو کہ ہم کو منانا چاہیے؟ ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ جیسی آدمی سوال کھڑا کرتا ہے تو یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس کا یہ مطلب ہوتا اور اس حدیث سے یہ مطلب نکالنا صحیح ہوتا، ہم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ نکالتے اور وہ اس دن کو مناتے. منائے کیا؟ نہیں. تو پھر ہم کیوں منائیں؟ اگر ان کو آپ بیچ میں سے نکال دو گے دین کے سمجھنے کے لیے تو آپ کئی حدیثیں پڑھ کے اپنی عقل سے کچھ بھی نکالنا شروع کر دو گے. صحابہ کا تعامل، ان کا پریکٹیکل عمل، یہ خود ایک دلیل ہے جس کے ذریعے سے ہم بہت ساری بدعات سے، خرافات سے بچ جاتے ہیں. اس کی اب تفصیل میں جائیں گے، بہت وقت درکار ہے اس کے لیے. لہٰذا یہ بھی کامیابی کے لیے ضروری، ورنہ آدمی اپنے گمان میں سمجھے گا. آپ بتائیے جتنے فرقے ہیں کیا قرآن و حدیث نہیں پڑھتے وہ لوگ؟ ان کی دلیلیں آپ کو وہیں سے ملیں گی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب صحابہ نے لیا کیا، اس کے مطابق انہوں نے کیا کیا، جو یہ سمجھ رہا ہے نہیں، دکھائی دیتا کہ کوئی تعلق نہیں اس کا اس سے، تو آدمی سیف ہو جاتا ہے. نہیں بھائی صحابہ یہ مطلب نہیں لیے، ہم بھی نہیں لیں گے اس سے مطلب. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ رکھا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. صحابہ کے راستے کو بھی اللہ نے حجت قرار دیا. جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اس رسول کی مخالفت کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے حق واضح ہونے کے بعد بھی، تو جہنم میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے. لیکن ایک اور چیز جوڑی اللہ نے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلنے لگ گیا. رسول کے ساتھ ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. رسول کی مخالفت کیا جہنم میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہے، لیکن ایک اور جرم اس کے ساتھ اللہ نے جوڑا، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. معلوم ہے کہ یہ دونوں جرم ہیں اور اس کے نتیجے میں آدمی جہنم میں گیا ہے. تو جہاں رسول کی مخالفت جرم ہے، وہیں ایمان والوں کی سبیل، ان کا راستہ چھوڑ کے چلنا بھی جرم ہے. اس وقت میں کون ایمان والے تھے جب رسول کے بارے میں بولا جا رہا تھا؟ یہ کیا نہیں تھے؟ آنے والے تھے بعد میں. وہ ایمان والے جو اس وقت موجود تھے کون تھے؟ صحابہ. تو راستہ بعد میں بنا کے تبھی تھا، اور بعد میں الگ راستہ ہوگا کیا وہی راستہ رہے گا؟ وہ صحابہ کا راستہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جہنم کی وعید اللہ نے بیان کی اس راستے کو چھوڑنے پر. یہی سلف کے راستے کی پیروی ہے. نیا کیا ہے اس میں؟ تو یہ آیتوں کا کریں گے کیا پھر ہم؟ ان آیتوں کا کریں گے کیا؟ خالی رسول کی مخالفت جہنم میں لے جائے گی، سلف کی پیروی نہیں، یعنی اس کی مخالفت نہیں، وہ بھی لے جائے گی جہنم میں. نتیجتاً آدمی جہنم میں جائے گا. اور آپ دیکھیں گے جتنے فرقے گمراہ ہو گئے، بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ قرآن و سنت کے باوجود انہوں نے اپنی عقل سے اس کا ایسا مطلب لیا جو صحیح نہیں تھا. وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا صحابہ نے اس کا کیا مطلب لیا. چاہے وہ معتزلہ ہوں، چاہے وہ جہمیہ ہوں، چاہے وہ اور دوسرے کئی فرقے ہوں. تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم دین کو سمجھنے میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اگر اللہ کے نزدیک نجات یافتہ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے راستے کو دیکھیں دین کے سمجھنے میں اور دین کی عملی تطبیق میں، پریکٹیکل اپلیکیشن جس کو آپ کہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سلف کو بھی دیکھیں. اللہ نے اس پر کامیابی کا وعدہ کیا ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. عبادات و انفاق کو جمع کرنا کامیابی کے لیے ضروری ہے. انسان کی زندگی کے دونوں پہلو ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. ان دونوں چیزوں کو زندگی میں جمع کرنا. لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو عبادات میں لگے رہتے ہیں، نمازی ہوں گے ایک دم پیشانی، ہاں ان کی بول رہی ہوگی کہ یہ بہت نماز پڑھتا بھائی، لیکن اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے.
لین دین میں خراب ہوں گے، لوگوں پر احسان کرنے کی بجائے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے ہوں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ بہت اچھے، کھلاتے پلاتے اچھے رہتے لوگوں کے ساتھ، سب خوشحال، گھر کے لوگ، رشتہ دار، پاس پڑوس میں سب اچھے، لیکن نماز اور اس کا کوئی پتہ نہیں، رمضان کے روزے غائب، پیسہ رہ کے بھی حج عمرہ نہیں، عبادات ان کی زندگی میں نہیں ہے، بلکہ وہ کیا بولتے ہیں، قربانی کائے کو کرتے، اتنا جانور ذبح کرنے کو، غریبوں کی شادی کرو، عبادات کینسل، اور کیا کرو، لوگوں کا بھلا کرو، بھائی اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جو عبادات میں اچھے ہیں لیکن اخلاق میں اور سلوک میں اچھے نہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں لیکن عبادات ان کی زندگی میں نہیں ہے، دونوں غلط۔ صحیح وہ ہیں جو دونوں کو جمع کریں، کہ اللہ کا حق ادا کریں، عبادات کا اہتمام کریں، اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ یہ بھی عبادات میں آتا ہے، لیکن یہ عبادات محضہ ہی غیر محضہ ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہے، نماز وغیرہ کا، لیکن اخلاق، ماں باپ کی خدمت، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، یہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ہے، یہ مخلوق کے راستے سے اللہ کا حکم ادا کر رہا ہے، وہ اس کا رخ مخلوق کی طرف ہے، براہ راست خالق کی طرف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک بڑی حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے بھلائی کرنے والوں کے لیے، جن کی زندگی میں احسان ہو، اچھا جینا اس کا اہتمام وہ کرتے ہوں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، کون ہیں یہ لوگ؟ اچھا جینے والے، احسان والے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ دو پہلو ہیں، نماز عبادات کے اعتبار سے نمائندہ ہے، اور زکوٰۃ مخلوق پر احسان کی نمائندہ ہے۔ نماز میں بندے اور اللہ کے درمیان کا جو تعلق ہے، عبادات میں سے نماز ایک اسپیشل عمل ہے، اور زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جیسے حدیث میں بھی آیا نا کہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور فقراء کو دی جائے گی۔ تو یہ غریبوں کی مدد کی ایک صورت ہے جو قانونی ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ اس کے ضمن میں سارے احسانات آ جاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ کیا کرتے ہیں، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، دوسری طرف یہ مخلوق پر احسان کرتے ہیں، کمائے ہوئے مال میں سے ان کا حصہ سمجھ کے ان کو دیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں کیا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے نہیں کرتے کہ نماز پڑھیں گے شہرت ملے گی، یا احسان کریں گے کچھ بدلہ ملے گا، نہیں، بلکہ ان کی زندگی میں کیا ہے، آخرت پر یقین ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ بھائی ایک دن مرنا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے، وہاں بدلہ ملنے والا ہے، یہاں ہم کھوئیں گے اللہ کی خاطر، اللہ وہاں دے گا، یہاں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، وہاں اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو وہ جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کا موٹیو کیا ہے، آخرت، اس کا یقین۔ وہ صرف دنیا کی زندگی کو نہیں جانتے ہیں، دنیا کے بعد کی زندگی کو بھی جانتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ ان کی ساری دوڑ دھوپ ادھر دنیا ہی کے لیے نہیں ہے، آخرت سے ان کی امیدیں بندھی ہیں۔ یہاں ملا نہیں ملا کوئی بات نہیں، وہاں ملے گا، یہاں ملتا بھی نہیں بھی ملتا، لیکن اللہ وہاں ضرور دیتا ہے، نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو آخرت کے یقین کے ساتھ جیتے ہیں، آخرت کے یقین کے ساتھ جیتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں، سیدھے راستے پہ یہی چل رہے ہیں، ان کو ہدایت ملی ہوئی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ جس کی زندگی میں اللہ کا حق ادا کرنے کا اہتمام ہو، اور اس کی زندگی میں
بندوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی اہتمام ہو، اور اس کا داعیہ، اس کی وجہ اور بنیاد آخرت کا یقین ہو. وہ دنیا میں نہیں پانا چاہ رہا، اس کو زکوٰۃ دیں گے، کل کو فون کریں گے تو آئے گا بھی. ہاں، زکوٰۃ ایسے کو دو جو کل کو کام آئے. وہ دنیا میں پانے کے لیے نہیں دے رہا، آخرت کے لیے دے رہا ہے. نماز پڑھو، نہیں تو عزت جائے گی، لوگ بولیں گے بے نمازی ہے، فرق پڑے گا اپنے ریپوٹیشن پہ. نماز کے لیے منافقین کا طریقہ ہی یہ ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑے بوجھل بن کر دکھاوے کے لیے آتے ہیں. نماز کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتا، آخرت میں اجر کے لیے. بھئی آخرت میں سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کی پوچھ ہونے والی، نماز کا اہتمام ضروری ہے، اللہ کا حق ہے. یہ قیامت میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا. تو عبادات کا بھی اہتمام ہے، اور مخلوق پر احسان کا بھی ہے، مالی اعتبار سے بھی ہے. مالی جسمانی اعتبار سے بھی اللہ کے بندے ہیں، جسمانی اعمال میں بھی، اور مالی اعتبار سے بھی وہ اللہ کے حقوق کو اور اللہ کے حکم کو یاد رکھتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے، اور یہ حدیث بہت پیاری حدیث ہے، کہ انسان کی زندگی میں تین چیزیں ہوں. تین چیزیں اس کی زندگی میں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الزکاہ میں. آپ نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ، شروعات ہی کامیاب سے ہو رہی ہے. آیتوں میں آپ نے سنا پورا بتا کے اللہ نے کہا یہ لوگ کامیاب ہیں. حدیث میں کیسا بتایا جا رہا؟ کامیاب یہ ہے، شروعات ہی کامیابی سے ہو رہی ہے. قد افلح، قد کے ساتھ بولا جا رہا ہے. قد کا مطلب پکا کامیاب ہے. وہ تو کامیاب ہے ہی، کامیاب ہی کامیاب ہے. وہ کون؟ قد افلح. اور پاسٹ ٹینس میں بولا جا رہا ہے کامیاب ہوگا نہیں، وہ کامیاب ہو گیا. آخرت میں ہوگا، دنیا ہی سے اس کی کامیابی شروع ہے. اچھا جینا اپنی ذات میں خود سکسیس ہے، وہ آخرت میں بھی سکسیسفل کرتا ہے. سکسیس کیا ہے؟ اچھی چیزیں جمع کرنا. سکسیس ہے اچھا جینا. کامیابی اچھے جینے کا نام ہے. چیزوں کو پانے میں جتنا آدمی اپنے پرنسپل سے ڈیویٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا سکون خراب ہوتا ہے. اس جملے کو یاد رکھیے. دنیا میں چیزیں پانے کے لیے انسان اپنے اصولوں سے جتنا انحراف کرتا ہے، دور جاتا ہے، اتنی اندر بے چینی آتی. کہاں سے بے چینی آتی؟ جب آدمی اپنے ہی مانے ہوئے اصولوں کو توڑتا ہے. چین نہیں آتا اس کو. تو غلط ہے، کروٹ پہ آواز آتی ہے اس کو، صحیح نہیں کیا تو نے، ہاں آج ایسا کیا تو نے، چوری کیا تو نے، ظلم کیا تو نے، خیانت کیا تو نے، صحیح نہیں کیا. باہر کوئی نہیں بول رہا اس کو، کیونکہ دیکھا بھی نہیں، اور سی سی ٹی وی بھی بند کیا تھا اس نے. لیکن اندر سے آواز آتی ہے، وہ چیز بے چین کرتی ہے، کیونکہ تو مانتا یہ صحیح ہے اور تو اس کو فالو نہیں کر رہا، بے چینی شروع. لیکن جتنا آدمی جن اصولوں کو مانتا یہ صحیح ہے اور اس کے مطابق جیتا ہے، سکون ملتا ہے. دیکھ لیجئے، آزادی میں سکون نہیں ہے، پابندی میں. یہ ریسرچ ہے اس پہ. جتنے لوگ آزاد جیتے ہیں، کوئی پرنسپل نہیں، کوئی اتنا زیادہ ٹینشن رہتا ہے کیونکہ سارے ڈیسیجن ان کو لینے پڑتے ہیں. لیکن جو آدمی بولتا ہے یہ فارمیٹ ہے میری لائف کا، اب ڈیلی میں یہ فالو کروں گا، اس کے 50 جھمیلے ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی جینا ہے اپنے کو، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا، ٹھہراؤ آ جاتا. ورنہ ہر چیز پہ اس کو خود ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. مجھ کو اللہ نے بتا دیا یہ کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اب مجھ کو یہ کرنا ہے. سکون ہو جاتا اس کو. اصول کے مطابق جینا، پابند جینا سکون لاتا ہے، آزاد جینا بے چینی لاتا ہے. قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ جو اسلام لے آیا. کامیابی شروع کب ہوتی؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پیس. یہ آج ہم کو نئے نئے میننگ سکھایا جا رہا ہے. اسلام کا مطلب پیس نہیں ہے. اسلام پیس لاتا ہے، وہ ریزلٹ ہے اسلام کا. خود اسلام کیا ہے؟
بھئی پوری کائنات میں اسلام ہے کیا ہے؟ مطلب پیس، فرما برداری، سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ. اسلام کا معنی کیا ہے؟ تابع داری، فرما برداری. فلما اسلم وتلہ للجبین، پیسفل ہو گئے وہ لوگ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، خواب دکھایا، بیٹے کو ذبح کرو. بیٹے سے بیان کیا خواب، کہا والد صاحب آپ کو جو حکم دیا نہ کیجئے، میں انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پاؤ گے. فلما اسلم، تو اسلمہ کا مطلب کیا ہے؟ دونوں بھی تابع دار ہو گئے، اللہ کے حکم کو دونوں نے تسلیم کر لیا. ہم بھی بولتے ہیں نا آپ کی بات تسلیم ہے. تسلیم کا مطلب کیا ہوتا؟ پیس. ماحول سے متاثر ہو کے بعض اوقات ہم اسلامی اصطلاحات کو بھی بدل دیتے ہیں. اسلام کا معنی ہے فرما برداری، اللہ کا حکم مان لینا، تابع داری. قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ جو اللہ کا فرما بردار ہو گیا. یا اسلام اس کی زندگی میں کما حق ہو، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا آیا. اس کی زندگی میں کیا آ گئی؟ اللہ کی فرما برداری آ گئی. یہاں سے نمبر 1، وَرُزِقَ كَفَافًا، اور اللہ نے اس کو ضرورت کے حساب سے کافی رزق دے دیا. کافی نہیں، کافی. کفاف کس کو بولتے ہیں؟ نہ ضرورت سے کم نہ ضرورت سے زیادہ. چاہیے کیا آپ کو زیادہ؟ بھائی انسان کو کتنا کھاتا آدمی؟ پورا، ہاں دیکھ بھر کے پورا ہوٹل. آپ دیکھیے ولیموں میں لوگ جاتے، پیٹ میں جتنی جگہ نہیں اتنا پلیٹ میں لیتے، ہے نا. انسان کی حرص اس کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں ولیموں میں پورا رکھا ہوا ہے کھانا، یہاں سے لیتا جائے گا، یہ لے گا، ایسے جیسے اس کے بعد کبھی زندگی میں موقع ملنے والا نہیں. بھائی لوٹ لو. اب پورا پلیٹ میں جمع کر لیتا ہے. اب جب پلیٹ رکھتا ہے بعض اوقات تو الحمدللہ دونوں ہاتھ دیے اللہ تعالیٰ نے، ایک پلیٹ بھی نہیں لیتا، 2 پلیٹ لیتا. اس میں سٹارٹرز، اس میں فنیشرز. سبحان اللہ. ہماری حرص کیسی دیکھیے، لے کے جاتا رکھ دیتا. کوئی سمجھتا ہے کہ کسی اور کے لیے بھی لایا، نہیں، دیکھتا ہے الگ الگ ہے. یہ کیا ہے؟ اکیلے صاحب کے لیے یہ. لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب کھانا شروع کرتا ہے تو اس کی گاڑی سٹارٹرز میں سلو ہو جاتی ہے، نہیں جم رہا، نہیں ہو پا رہا، نہیں کھا پا رہا، وہ چھوڑ کے نکل جاتا ہے. کتنا ہماری شادیوں میں ضائع ہوتا کھانا، پھینکنے میں جاتا کہ دوسرا تھوڑی نا کھانے والا ہے وہ. پھر ہم بولتے ہیں غریبوں کے بارے میں کچھ ہونا چاہیے. ہاں، اور ہماری حالت کیا ہے؟ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس کی لالچ زیادہ ہوتی ہے. کتنا پیٹ ہے ہمارا؟ 2-3 ٹائم کا ایک ساتھ کھا بھی نہیں سکتے ہم لوگ، ٹانکی میں اتنا پیٹرول ڈال بھی نہیں سکتے ہم لوگ، اس کی ایک لمٹ ہے. وَرُزِقَ كَفَافًا، کامیاب ہو گیا وہ جو اسلام لایا اور اس کو اس کی ضرورت کے بقدر کفایت میں رزق دیا گیا ہے. کم بھی نہیں اور زیادہ بھی نہیں. کم بھی پریشانی ہے اور زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ کی ضرورت نہیں. لیکن تیسری چیز بہت مہنگی ہے. نمبر 1 اسلام ملا، آخرت کی کامیابی کے حساب سے کیا ضروری ہے؟ اسلام، بلکہ دنیا کی بھی. اور ضرورت انسان کی ہے، رزق چاہیے اس کو. کتنا چاہیے؟ کم کے زیادہ؟ جتنا چاہیے اتنا. اوکے، مل گیا وہ بھی اس کو. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے اس کو جتنا دیا اس پہ مطمئن بھی کر دیا. یہ نہیں نہ ہوتا حل من مزید. جتنا اللہ نے دیا ہے انسان ہمیشہ اس کو کم سمجھتا رہتا ہے، ہمیشہ دل میں لالچ پڑی رہتی ہے، قناعت نہیں ہو پاتی ہے کہ انسان حلال راستے سے جتنا ملا اس پر راضی ہو جائے، حرام کی طرف نہ جائے. یہ قناعت ہے. لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ کم ہے، کم ہے، کم ہے، کرتے 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 وہ جتنا ملا اس پہ خوش نہیں ہوتا، جتنا ملا اس پہ خوش ہوتا نہیں. آپ دیکھیے انسان، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، ایکسپیریمنٹ کیجئے اس کو.
دو بچے آپ کے گھر میں ہیں، ایک کو بلا کے آپ آئس کریم اس کو دیجئے، دوسرا بولتا میں مجھ کو نہیں، ظلم ہے. اور جس کو ملا ہے وہ کیسا کرتا، ابو نے میرے کو دیے تیرے کو نہیں دیے، گولڈن چائلڈ ہوں میں. وہ خوش ہوتا اور وہ شکایت کرتا مجھ کو نہیں دیے، اس کو شکایت پیدا ہوتی. اب باپ اس کو بھی ایک دے دے اور اس کے ساتھ ایک چاکلیٹ بھی دے دے تو یہ بولتا ہاں، تو اس کو اپنی چیز کم دکھائی دیتی ہے. وہ انسان کا مسئلہ یہ ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے، محرومی کا احساس ہمیشہ اس کو رہتا ہے. جتنا ملا اس میں خوش نہیں رہ سکتا ہو. آپ کے پاس سائیکل تھی، آپ بائک لیے، خوشی خوشی پہنچ رہے ہیں اور پڑوس والا کار لے کر آ رہا ہے، آپ کی جو بائک ہے اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے. ہاں یہ کیسے اس لے کے آیا؟ تو آپ کا دل کیا ہو جاتا ہے ایک دم بیڈ. ہم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کرتے رہتے ہیں اور کبھی اپنے پاس جتنا اس میں خوش نہیں ہو پاتے ہیں. ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں ہم، اور ہمارے پاس کیا ہے ہم نہیں دیکھتے، کیا نہیں ہے دیکھتے. اب کیا بچا، اپنی حالت یہ تو آیا، اب بچا کیا؟ تو ہمیشہ جو نہیں ہے اس پہ دھیان رہتا ہمارا، کبھی خوش نہیں رہ پاتا آدمی. جو ہے اس کو کافی سمجھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا. چپل کھو گئے ہم پریشان ہوتے، پاؤں نہیں کٹے ہم لوگ خوش نہیں ہوتے. آدمی میرے پاس پاؤں تو ہے نا، چپل نہیں دے تو کیا ہوا، لیکن دوسرے کے پاس پاؤں بھی نہیں ہے، چپل لے کے کرے گا کیا ہو، جوتے لے کے کرے گا کیا ہو. ہمارے پاس کیا ہے ہم نہیں دیکھتے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، اللہ نے جو دیا ہے اس کو، دے دیا ہے اس کو، اس پہ قناعت کرے، اس کو اپنے لیے کافی سمجھے، شکر کرے، شکایت نہیں کرے، اس میں کفایت سمجھے اپنی، اس پہ مطمئن رہے دل سے. یہ نہیں ہو پاتا. دیکھیے زیادہ کے لیے کوشش کرنا غلط نہیں ہے، لیکن آدمی کا دل ہمیشہ پریشان رہے اندر سے، اس کو کبھی سکون نہیں ملے، یہ غلط ہے. وہ پا کے بھی فقیر ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے بعض اوقات آدمی ملینئر ہوتا ہے، لاکھوں سے اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن اندر سے ہمیشہ ایک بے چینی رہتی کہ مجھے اور چاہیے. ایک کمپنی ہے، دو چاہیے میرے کو کمپنی ہے، 4 برانچز میری ہیں، 5ویں چاہیے. وہ 5ویں کے لیے جو کمی کا احساس ہوتا ہے وہ 4 مل کے بھی پورا نہیں ہوتا. یہ حال انسان کا ہے. تو کہا نمبر 1 کامیاب ہو گیا. 3 چیزیں جس میں ہو وہ کامیاب ہے. نمبر 1 کہ جو اسلام جس نے پایا، جس کے پاس اسلام ہے، اسلام کے بغیر کامیابی نہیں ہے. اس کی زندگی میں اسلام ہو اور واقعی معنوں میں اسلام ہو، خالی وہ مسلمانوں کی رجسٹری میں مسلمان نہیں، حقیقی معنوں میں اللہ کا فرما بردار ہے، اس کی زندگی میں اللہ کے احکام ہے. 2 اللہ نے اس کو بقدر ضرورت رزق دیا ہے، کھاتا پیتا ہے بھائی، جیسے دوسرے کو دیکھے گا پریشان ہوگا. کافی میرے پاس ہے، میری ضرورت کتنی ہے، ہمارا پرابلم کیا ہے، میری ضرورت کتنی ہے ہم وہ نہیں دیکھتے ہیں. دوسروں کے پاس کتنا ہے اتنا میرے پاس ہونا چاہیے. پڑوسی کے پاس کتنا ہے، میرے بھائی کے پاس کتنا ہے، فلاں کے پاس کتنا ہے، میری سہیلی کے پاس کتنے زیور ہیں. ہم ہمیشہ دوسروں کے پاس کتنا ہے کمپیریزن میں تکلیف ہوتی ہے. تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب ہم موازنہ کرتے ہیں. آدمی دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دے، یہ دیکھے کہ مجھے پسند ہے کہ نہیں ہے، میرے لیے کافی ہے کہ نہیں، وہ خوش رہے گا. اچھے سے اچھا کپڑا انسان خریدتا ہے، خوش خوش عید کی نماز کو جاتا، بعض لوگ بولتا کہاں سے لائے کپڑا، یہ دیکھو اس سے سستا ملا مجھ کو. ہاں وہی کپڑا ہے، اس نے بھی خریدا اس نے بھی خریدا، لیکن بازو میں جو بیٹھا ہوا ہے وہی کپڑا پہنا ہوا ہے. بولتا کیسا میٹر لائے آپ؟ ایسا میٹر لائے. اچھا میں تو وہاں سے خریدا، یہ تو اتنے میں مل گیا مجھ کو. بتا اتنے میں ملا، اتنا سستا، تو اس کا ویلیو ڈاؤن ہو گیا ایک دم. دکھ ہوتا اندر. خوشی خوشی گیا تھا نماز کے لیے، لیکن دکھی دکھی گھر کو واپس آیا، دھوکا ہوا میرے ساتھ میں. تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے میں اپنی چیزوں کو انجوائے نہیں کر پاتے ہیں. جیسے ہم دوسروں کو دیکھیں گے ہماری خوشی
مقدر ہو جاتی ہے. آدمی خود اپنی چیزوں میں خوش ہو, یہ خوشی کا راز ہے. یہ کامیابی دنیا کی بھی کامیابی ہے. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. اللہ نے جو اس کو دیا ہے اس پر قانع ہو جائے, اللہ کا شکر ہے بہت دیا اللہ نے میرے کو. لیکن لالچ جینے نہیں دیتی انسان کو. یہ جو حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے. آخری چیز میں بتا کے بات ختم کروں گا, اور بھی چیزیں تھیں لیکن یہ آخری چیز سمجھ لیجئے, وقت ہمارے پاس کم ہے, کہ انسان کامیاب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے باہر کی چیزوں کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. دو چیزیں, میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے, میرا موبائل اچھا ہونا چاہیے, میرا گھر اچھا ہونا چاہیے, میری گاڑی اچھی ہونا چاہیے, میری دکان اچھی ہونی چاہیے, فیس بک پہ میرے فوٹو اچھے ہونے چاہیے. عورتیں, مرد بھی کم ہیں کیا مرد, بیوٹی پارلر میں اچھی دکھنا چاہیے, خوبصورت بننا چاہیے, میرا رنگ اچھا ہونا چاہیے, میرے بال صحیح ہونا چاہیے, اپنے آپ کو میرے زیورات اچھے ہونے چاہیے. ہم زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے باہر جسمانی اعتبار سے ہو, زیورات کے اعتبار سے ہو, یا استعمال کی چیزوں کے اعتبار سے ہو, یا گھر اور رہائش اور گاڑی اور موٹر کے اعتبار سے ہو, ہم اپنے باہر کی چیزوں کو بہتر بنانے میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ خرچ کر دیتے ہیں. صحیح انویسٹمنٹ اپنے اندر ہے. ایفرٹس ہمارے اتنے لگ رہے ہیں, سب پہ لگ رہے ہیں, ہمارے پہ کیوں نہیں؟ یعنی ہم اتنے نالائق نکمے ہیں جو ہم اپنے اوپر کچھ خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے کوششوں کو. ہم ساری چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں کہ یہ بہتر بن جائے. گھر تھوڑا, یہ دیوار صحیح ہونا چاہیے, پینٹنگ ہونا چاہیے, اس کو پینٹنگ کرے, اس کو اچھی ہو جائے. یہ زیور پرانا ہو گیا, بہتر اس کو سونے کا پانی دے کے بہتر بناؤ. کرتی ہیں عورتیں. جوتے پھٹ گئے, سینا پڑے گا, یا نئے لے لیں گے. گھڑی پالش کر دیں گے, تھوڑا سا رینیو کریں گے اس کو. موبائل اپ گریڈ کریں گے. سب چیزوں کو ہم بہتر بنانے میں لگتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کب بہتر بنائیں گے؟ یعنی ہم اتنے لائق نہیں کہ ہم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہو. اپنے آپ کو ہم جدھر تھے 10 سال پہلے, جمن کے جمن ادھر ہی ہیں. اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچنے کی چیز ہے نا, کہ ہم سب چیزوں کو بہتر بنانے میں اپنے آپ کو بھولے رہتے ہیں, یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے ہم کو. ہم ویسی حال میں چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس. بتائیے یہ کتنی افسوس کی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر بنانے سے رہ جائے اور ساری چیزوں کو بہتر بنا کے چھوڑ کے چلا جائے, جبکہ پیش اس کو اللہ کے سامنے ہونا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے تھے؟ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ, اللہ کے سامنے بڑی پیشی ہونے والی تمہاری, اس کے لیے اپنے آپ کو مزین کرو, زینت اپنے آپ کو بناؤ, اچھا بناؤ. اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تم کو ایک دن. دوسروں کی شادی میں جاتا, اچھے کپڑے پریس کرے گا ایک دم, ہاں نہا دھو کے ایک دم خوشبو لگا کے, دوسرے کی اس کی نہیں ہے, دوسرے کی شادی ہے, اس میں جائے گا. کسی سے ملنے جا رہا ہے, کسی اور کا رشتہ دیکھنے جا رہا ہے, ایک دم ٹھیک ٹھاک بن کے جاتا ہے. آفس جا رہا ہے, میٹنگ میں جا رہا ہے, کسی صاحب سے ملنے جا رہا ہے, بزنس پارٹی سے ملنے جا رہا ہے, اچھا بن کے جاتا ہے. اللہ سے ملنے جانے والا ہے, رب العالمین ہے وہ, اس سے ملاقات ایک دن ہونے والی ہے. اس ملاقات کے لیے تو نے اپنے آپ کو اچھا بنایا کیا؟ ایسے ہی جائے گا اپنے آپ کو, اور وہ کیا تیرا کپڑے پڑے سارے نکال دیں گے نا بھائی, دفن کریں گے, نہلا دھلا کے کفن میں لپیٹ کے چھوڑ دیں گے. اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تیرا اندر, ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو, تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. کون سے خاندان کا ہے, عرب ہے, عجم ہے, حبشی ہے کیا, عرب ہے کیا, ہاں فرینچ ہے کیا, کون ہے تو, پرشین ہے, گورا ہے, کالا ہے, نہیں دیکھتا اللہ.
اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک. وَأَمْوَالِكُمْ مالدار ہیں. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے دلوں کو صحیح بنانا پڑے گا. یقین، تقوی، توکل، خشوع، خشیت، وہ سارے اوصاف، خیر خواہی، اخلاص کہاں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کہاں بہتر ہر دن ہم کل جیسے تھے آج نہیں رہنا ویسے. آپ دیکھیے موبائل میں ڈیلی اپڈیٹس آتے رہتے ہیں. کچھ دنوں میں فرمویئر بھی اس کا اپ گریڈ ہوتا ہے. موبائل والے کو سمجھتا ہے ہم موبائل والا، ہم اپنے آپ کو کتنا اپ گریڈ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کتنا اپڈیٹ کر رہے ہیں. ہم جدھر کے ادھر ہی ہیں. اپنے آپ کو بہتر بنانا یہ تزکیہ ہے. اپنے اندر سے خرافات نکالنا، کمزوریاں، کوتاہیاں، ولنریبلٹیز نکالنا اور اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنا. تخلیہ اور تحلیہ، اپنے آپ کو گندگی سے خالی کرنا اور اپنے آپ کو مزین کرنا، اس کا نام تزکیہ نفس ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو کامیاب قرار دیا ہے جو اپنے آپ کو بہتر بنائے. اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تزکیہ پیوریفیکیشن، پاک کرنا گندگی سے اور بہتر بنانا اپنے آپ کو. زکا میں دونوں معنی آتے ہیں، گندگی سے پاک کرنے کا بھی آتا ہے اور ترقی کا بھی معنی آتا ہے. تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں، اسی لفظ سے بنا ہوا ہے وہ، کہ مال کو پاک کرنے کا معنی اس میں ہے اور مال کے بڑھنے کا معنی بھی اس میں ہے. ما نقصت صدقۃ من مال، حدیث میں ہے نا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے. میری خوبیوں میں اضافہ ہو اور میرے عیوب کم ہو، یہ ڈیلی کرنے کا کام ہے. روزانہ آدمی کہے کب نہ آتا تو؟ میں جمعہ نہ آتا ہے، جمعہ نہ آتا، میں ڈیلی نہ آتا. اچھا کیوں؟ بولے باہر جاتے، پسینہ، دھول، یہ وہ سب چیز. اچھا یہی ہوتا کیا؟ اور تیرے اخلاق پر جو اثرات پڑ رہے وہ کیا؟ تیرے دل پر جو اثرات پڑ رہے اس کے کیا؟ وہ دھوتا نہیں؟ اس کو کب دھوئے گا؟ سالوں سال گزر گئے، اس کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے. چہرے کی صفائی دکھائی دیتی، ہاتھ پاؤں کی صفائی دکھائی دیتی، کپڑوں کی دکھائی دیتی ہے. چائے کا دھبا اگر گر جائے کپڑے کے، پورا طوفان آ جاتا ہے، ایک دم جاتا نہیں ہے دھبا. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو لیٹ نہیں کرنا، فوراً پانی پانی پانی، سب لوگ اس کے لیے دوڑتے ہیں، پانی لو اس کو، دھوتا چلو آ گیا. کیا ہونے والا تھا؟ پرماننٹ ہو جاتا ہے نا. تو گناہوں کے دھبے دل پہ نہیں لگتے کیا؟ اس کی توبہ کی کتنی جلدی ہے، کریں گے توبہ، کریں گے توبہ. اس کی پاکی، دلوں کی پاکی کب؟ مرنے کے بعد. بہت ضروری ہے سوچنے کی. جب تک کہ ہم اپنے خلاف نہیں سوچیں گے اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا پائیں گے. ہم بھرم میں جی رہے ہیں، الحمدللہ اللہ اپنے کو قبول کرنے ہی والا ہے. نہیں کیا تو نہیں کیا تو کیا؟ اپنے آپ کو بہتر بنانا ضروری ہے. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تو یہ اصل کام ہے کرنے کا. عقیدے میں ہم اچھے بنیں، علم میں ہم بہتر بنیں، اللہ اس کے رسول کا حکم پورا کرنے میں ہم بہتر بنیں، اسلامی آداب کا اہتمام کرنے میں اچھے بنیں، لوگوں سے سلوک میں ہم اچھے بنیں، ہم بولنے میں اچھے بنیں، ہمارے اخلاق بہتر بنے، تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ بہتر بنے. جو برائیاں ہیں، جھوٹ بولنا، غصے میں آنا، گالی دینا، اس طرح کی جتنی خرافات ہیں، حسد کرنا، کینہ کپٹ رکھنا، اس سے ہم پاک کریں اپنے آپ کو. ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہیں. ہر دن آدمی تھکے گا نہیں، ہر وقت آدمی سوچے میں بہتر کیسے بن سکتا ہوں. ہم چیزوں کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے سے رہ جاتے ہیں. جبکہ سب سے اصل یہ ہے اپنے آپ کو بہتر بنانا.
اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائیں. میرا وقت ختم ہو گیا ہے اور باتیں تھیں اور لیکن میں سمجھتا آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں, ہم کو بہتر بننے کی توفیق دے اور ہمارے لیے ایسے اسباب اور وسائل مہیا فرمائیں, عطا کریں جس سے ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں تاکہ اللہ سے ملاقات کے وقت ہم شرمندہ نہ ہوں. اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائیں. قریب و بعید سے جو بھی حضرات اس مجلس میں بیٹھے اور باتوں کو سنا, مجھے بھی اور آپ کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اس مجلس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.